السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس روئے زمین میں پیدا فرمایا، اور اسی کے ساتھ ساتھ کائنات میں دیگر تمام چیزوں کو بھیجا، لیکن حق تعالی جل مجدہ نے ہمیں کائنات میں انسان کے علاوہ جتنی تمام تر چیزیں ہیں ان کے ساتھ کس طریقے سے ہمیں رہنا ہے اس کا بھی بیان فرمایا، اور انسان کو انسان کے ساتھ کیسے رہنا ہے اس کا بھی طریقہ بیان فرمایا۔ یہ اس لیے کہ ہم جس نظام کے تحت وقت گزارتے ہیں اس نظام کا نام دین اسلام ہے، اور یہ بڑا مکمل ہے۔ کسی بھی شعبے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہاں یہ کمی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب تمام صحابہ جمع تھے اس وقت سوال کیا تھا، کیا میں نے تم تک اس کو پہنچا دیا جو میرے رب کی جانب سے مجھ پر نازل ہوا؟ تمام صحابہ نے ایک زبان ہو کر یوں کہا کہ یا رسول اللہ، پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا۔ اس جملے پر ہمیں غور کرنا ہے۔ وہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ پہنچایا ہی نہیں بلکہ اس کا حق بھی ادا کر دیا پہنچانے کا۔ ہم اور آپ آج اپنے گریبانوں میں نظر ڈالیں، جھانکیں کہ جو چیز ہم تک پہنچائی گئی ہے، جس کا حق ادا ہو چکا ہے، کیا ہم اس کا حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم سے تو اس پہنچائی ہوئی چیز کا بھی حق ادا نہیں ہو پا رہا کہ کما حق اس کو ہم اپنی زندگی میں اتارنا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ پہنچانا
یہ بہت صعوبتوں اور پریشانیوں سے بھرا ہوا لبریز ہے، مذاق بات نہیں ہے۔ اس طریقے سے خرابی کے عالم میں، جہاں ہر طرح کی خرابی موجود ہو، ایسے عالم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات کا تعارف کرایا، خود اپنی ذات کا تعارف کرایا، اور اس کے بھیجے ہوئے تمام پیغامات کا تعارف کرایا، اور ان تمام لوگوں کی زندگیوں میں اس کو داخل کیا۔ کتنی بڑی بات ہے! جس انداز پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اس نظام کو پہنچایا کہ جس نظام کو رب کائنات خود پسند فرماتا ہے، آپ تاریخ کا مطالعہ کریں کہ کس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پریشانیاں آئیں۔ یہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے، میں ساتھ ساتھ اس کا ازالہ کر دوں، چونکہ آج ایک نظام ہو چلا ہے، امت کا شہرازہ بکھرتا جا رہا ہے، اور روز بروز بکھرنے ہی کے قریب ہے۔ چونکہ ہم غفلت کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، تو وہ صفات ہمارے اندر داخل ہو رہی ہیں جن کو آنا بھی نہیں چاہیے تھا۔ جیسے مثلا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے متعلق یا اللہ سبحانہ و تقدس کی ذات سے متعلق کسی ایسی بات کا پہنچانا کہ جو دونوں سے متعلق نہیں ہے، لیکن ہم اس پر زور آزمائی کرتے ہیں، اس کی طرف چلتے ہیں۔ تو یہ دین چونکہ بڑا مکمل ہے، اس میں حبہ برابر نہ تو زیادہ کیا جا سکتا نہ کم کیا جا سکتا۔ بہت صاف ستھرے دماغ کے ساتھ ہمیں ایک بات سمجھنی ہے کہ ہو یہ رہا ہے کہ آج کل امت کے اندر جتنے بھی تمام طریقے رائج ہیں یا جتنے بھی مکاتبہ فکر ہیں، ہر مکتبہ فکر وہ اپنی جگہ پر ڈٹا ہوا ہے اور مستقل قرآن و حدیث کو گھسیٹ گھساٹ کر وہی لا کر کھڑا کرتا ہے جس موقف پر وہ کھڑا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہر باطل فرقہ بھی قرآن سے بات کرے گا، فرقہ باطل ہے، ضالہ ہے، مگر بات قرآن سے کر رہا ہے، تو اس کو کیسے سمجھیں گے؟ احادیث کا نمبر آتا ہے تو پھر حدیث کو بھی گھسیٹ کر وہیں لایا جاتا ہے جہاں ہمارا مطلب سیدھا ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں میرے بزرگوں، عزیز دوستوں، یہ نئے طریقے کی تحریف ہے، ماڈرنائزیشن کیا گیا ہے باقاعدہ، اور ہمیں کانوں کان خبر نہیں ہو پا رہی۔ اللہ رب العزت کے کلام کا اس کی مراد کیا ہے یہ متعین شدہ ہے۔ قرآن کریم کے ایک لفظ کی تفسیر آج کوئی صحیح معنی میں یوں دعویٰ کرتا پھرے کہ میں اتنا بڑا محدث کبیر ہوں اور اتنی بڑی صلاحیت کا مالک ہوں، رب کعبہ کی قسم پہلے مفسر کی تفسیر کو اختیار کیے بغیر وہ قرآن کی مراد کو نہیں سمجھ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مفسر ہے۔ قرآن عربی زبان کے اندر ہے، اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، بے شک ہم نے قرآن کریم کو عربی زبان کے اندر نازل فرمایا اس لیے تاکہ تم عقل والے ہو جاؤ۔
عربی زبان کے اندر اللہ کا کلام ہے، اس کلام کی مستقل جو ترجمہ و تفسیر یا اس کا مطلب ہم تک پہنچا ہے، یہ اس صورت میں پہنچا ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانثار صحابہ رہے، اور وہ تمام کے تمام صحابہ عربی سے واقف تھے۔ آپ علیہ السلام کے اوپر جب حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن کو لے کر آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں اس کا تذکرہ کرتے، اس کے الفاظ کو بھی محفوظ کراتے اور اس کے معانی و مطالب کو بھی محفوظ کراتے۔ تو قرآن کریم کی مرادات، اس کا ترجمہ، اس کی تفسیر، سارا کا سارا وہ متعین شدہ ہے۔ اب کوئی اتنا بڑا صلاحیت مند نہیں آ سکتا جو قرآن کریم کے الفاظ کا ترجمہ طے کرے یا اس کا مطلب طے کرے یا اس کے اسرار و رموز طے کرے۔ تمام کے تمام طے شدہ ہیں، ہم لوگ تو ناقل ہیں، اسی کو تو نقل کر کے بیان کرتے ہیں۔ جو صاحب لغت ہے، زبان جن کی ہے، ان تمام لوگوں نے اس کی ڈکشنری طے کی ہے۔ مثال کے طور پر انگلش زبان ہے، کس کی ہے؟ بولے ذرا سا۔ جو تمام دیگر فارن کنٹری ہیں، جیسے مثلا برٹش ہے اور تمام دیگر جگہوں پر انگلش بولی جاتی ہے مستقل، ان لوگوں کی قائم کردہ زبان ہے، وہ صاحب زبان ہے باقاعدہ۔ تو جو انگلش ہے مستقل، اس کے لیے ان صاحب زبان نے اس زبان کو آسان بنانے کے لیے ڈکشنریاں متعین کی ہیں۔ ہم لوگ یہاں بیٹھ کر انگلش سیکھتے ہیں، مگر تمام ورڈنگ کی اسپیلنگ اور تمام ورڈنگ کا ترجمہ، اس کا مطلب ہم ڈکشنری سے لیتے ہیں۔ کیا اس پورے مجمع میں ایسا آدمی ہے جو ہاتھ اٹھا کر یوں کہہ دے کہ میں اتنی تمام تر ہائر ایجوکیشن کا مالک ہوں، مگر میں اپنی جانب سے اس ورڈ کا، انگلش زبان کا ورڈ ہے، اس کا معنی یہ طے کرتا ہوں؟ کوئی کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں کر سکتا۔ پوری زندگی قربان کر دے گا تو نہیں کر سکتا، اور ڈگریاں پڑھ پڑھ کر وہ فیل کر دے، تمام ڈگریاں پاس کر دے، لیکن ورڈ کا میننگ متعین نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ صاحب زبان نہیں ہے، یہ ناقل زبان ہے۔ میں بہت اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، غور سے سمجھ لینا بات کو۔ اسی طریقے پر عربی زبان یہ عرب والوں کی زبان ہے، اور قرآن عربی کے اندر اترا ہے۔ ان تمام لوگوں نے قرآن کو سمجھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سمجھا ہے، اور پھر ایک نظام، ایک ترتیب قائم ہوئی ہے۔ اس ترتیب اور اس نظام کے موافق مستقل یہ قرآن پاک اللہ کا پاکیزہ کلام، چونکہ اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، یہ قیامت کی صبح تک جاری و ساری رہے گا۔ اب ہم میں اگر کوئی ایک آدھ لفظ جاننے والا، دو چار حرف پڑھنے والا، اگر وہ قرآن کریم کے ترجمے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرے یا قرآن کریم کے مطالب و تفاسیر کو اپنی مرضی سے وہاں لا کر گھسیٹ گھساٹ کر کھڑا کرے، ایمانداری سے بتاؤ اس کو تبدیلی اور تحریفی کہیں گے یا نہیں کہیں گے؟ یہ معنوی اعتبار سے مستقل راہ ہموار ہو رہی ہے، اور کسی کو احساس ہی نہیں ہے۔ جس انسان کے اندر اللہ نے احساس کو رکھا ہے، اس کو تو حبہ برابر، بال برابر بات ادھر سے ادھر نکلے گی، فوراً اس کی طبیعت کا احساس ہو جائے گا یہاں تحریف کر چکا۔ اب اگر اس تحریف کرنے والے کو یا اس تحریف پر کلام کیا جائے، اس کو ٹوکا جائے، تو یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دربان پیدا کیے ہیں، اس دین کے بھی، اس قرآن کے بھی، حدیث کے، علم حدیث کے بھی دربان موجود ہے، قرآن کے بھی، علم تفسیر کے بھی دربان موجود ہے۔ حبہ برابر ایک بات بھی ایسی نہیں ہے جو ہماری مرضی سے اس میں داخل کردہ ہو اور وہ نظام آگے بڑھ جائے۔ اس کے لیے اللہ نے علماء پیدا کیے ہیں، مفسرین پیدا کیے ہیں، صاحب لغت پیدا کیے، یعنی اس لغت کو سمجھنے والے پیدا کیے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم سمجھے کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا ہے، وہ جس چیز سے تعلق ہے بس اسی کا غلبہ اس کی فطرت پر ہے، اور یہ دین کے لیے سراسر نقصان کی بات ہے۔
میں آج آپ کو ایک بات بڑی صاف طریقے پر بتلانا چاہتا ہوں، ذہن بنا لینا، یاد رکھنا، مسائل کا علم حاصل کرنا یہ ضروری ہے. یعنی ہمارے سامنے جو مسائل درپیش ہو ان کو ہمیں پوچھنا چاہیے، علماء سے پوچھنا چاہیے. مگر میں یہ علی الاعلان ببانگ دہل آپ کے درمیان کہنا چاہتا ہوں کہ مسائل بھی ایسے علماء سے معلوم کیے جائیں جن کی فطرتوں پر کسی چیز کا غلبہ نہ ہو. بات سمجھ رہے ہیں؟ جن کی فطرتوں پر کسی چیز کا غلبہ نہ ہو، وہ مغلوب الحال نہ ہو. مثال کے طور پر ہمارا ایک طرز چل رہا ہے مستقل دعوت و تبلیغ کا. تمام دعوت و تبلیغ کے ساتھیوں کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے. میں خوف نہیں کھاتا حق بات کے بیان کرنے میں، کیونکہ بہت دنوں سے مستقل ہمارے درمیان غلطی اور کوتاہیاں چلتی آ رہی ہیں. اگر کوئی عالم دین مکمل مغلوب الحال ہے اور اس کے اوپر دعوت و تبلیغ کا مکمل غلبہ ہے، ایسے عالم سے مسئلہ معلوم مت کرو. کیوں؟ اس لیے کہ وہ حدیث اور قرآن کو گھسیٹ کر وہی لا کر کھڑا کرے گا، اور جس کام کو کر رہا ہے وہ روئے زمین پر اس کام کو اس قدر زیادہ اہمیت کا حامل بنا دے گا کہ دوسرے تمام کاموں کے اور دوسرے تمام شعبوں کی ناقدری ہونے لگے گی. اسی طریقے سے میں کہتا ہوں کہ مثال کے طور پر حدیث کا معاملہ ہے. جماعت مستقل بہت ساری جماعتیں اور فرقے مستقل بننے لگے ہیں. علی الاعلان یہ بات کر رہا ہوں کہ ایسے علماء سے قطعی طور پر رابطہ نہ کریں کہ جن کے اوپر کسی چیز کا غلبہ ہو. آزاد قسم کا انسان ہو، طبیعت مستقل اس کی کسی چیز سے مغلوب نہ ہو، اور دینی مزاج رکھتا ہو، تحقیقی مزاج رکھتا ہو، سنت و شریعت کی پابندی کا لحاظ رکھتا ہو، وہ صحیح معنی میں آپ کو مسئلہ بتلا سکتا ہے. اب آپ ہمارے مستقل ساتھ رہنے والے علماء ہیں جو جماعت اہل حدیث کے علماء ہیں، ماشاءاللہ ان پر حدیث کا اس قدر غلبہ ہے کہ وہ سنت و شریعت کو اختیاری نہیں کرتے، ان کے یہاں موضوع بحث صرف حدیث ہے. تو ایمانداری سے بتاؤ بات کما حق ہم تک پہنچے گی؟ ہرگز نہیں پہنچ سکتی. بہت مضبوط بات بیان کر رہا ہوں، مستقل لکھ لینا اس بات کو. حدیث اور سنت کے اندر بڑا فرق ہے، اور اس فرق کو ہم سمجھتے ہی نہیں. ہمیں اس فرق کو کلیئر کرنا پڑے گا، تب جا کر کما حق ہم دین پر قائم رہیں گے. قرآن کریم کی آیت مبارکہ میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ. اے ایمان والو، تم اللہ کا خوف کھاؤ، اللہ سے ڈرتے رہو، اور تمہارا جو پیشگی ایڈوانس وہاں پہنچ رہا ہے اس کے بارے میں اپنا محاسبہ کرتے رہو. یہ اللہ کا حکم ہے. مثال کے طور پر میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے، اور جس بات کو میں کان سے سنتا ہوں یا وہ مجھے تحقیق ہوتی ہے اسی کو بیان کرتا ہوں. میرے بزرگوں، میرے دوستوں، یہ دور بڑا نازک چل رہا ہے. اس دور کے اندر حدیث میں بھی تحریف کی جا رہی ہے، اس دور میں قرآن کے اندر بھی تحریف کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. مگر یاد رکھیں، اللہ سبحانہ و تقدس نے اس دین کو کامل بنایا ہے، اکمل رکھا ہے. اس دین کا نظام کامل و اکمل ہے، اس میں نہ ایک حرف کم کیا جا سکتا، نہ ایک حرف زیادہ کیا جا سکتا. یہ بڑا کامل نظام ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مستقل اس کی غور رکھیں. مثلا کوئی کسی کام کا کرنے والا ہے، اب وہ لا کر گھسیٹ کر حدیث بھی اگر بیان کرے گا، حدیث کا مفہوم بھی بیان کرے گا. میں نے خود سنا ہے. بھائی یاد رکھیں کہ یہ جو پہنچانے کا، یہ تبلیغ کا جو لفظ ملتا ہے، ہمیں اس کے معنی پر غور کرنا ہے کہ تبلیغ کہتے کس کو ہے. پھر تبلیغ جو ہے، اس تبلیغ سے کس چیز کی تبلیغ مراد ہے. وہ کام جس کو ہم کہہ رہے ہیں کام بڑا اونچا ہے، کام بڑا اونچا ہے، ہمیں یہ بھی تو سمجھنا ہوگا کہ وہ کام کون سا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ تک پہنچایا وہ چیز کیا ہے؟ ہم نے مفہوم معنوی اور تمام چیزوں کو ادھر ادھر پھلنگ پھلنگ تو پکڑ لی، جڑ کو کون پکڑے گا بھائی؟ اس پھلنگ کے پکڑنے کے چکر میں جڑ کا خیال ہی نہیں ہے، جبکہ درخت کس چیز سے باقی رہتا ہے بھائی؟ بولو ذرا سا، کس سے باقی رہے گا؟ جڑوں سے۔ جڑوں کی دیکھ ریکھ کرنی ہوگی تو پھلنگ اور شاخیں مستقل آٹومیٹک وجود میں رہے گی۔ اگر جڑوں کا خیال نہ رہا، جڑوں کی ہم کاٹ کرتے رہے، جڑوں کا انکار کرتے رہے، ایمانداری سے بتاؤ شاخیں بچیں گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو پہنچایا ہے وہ چیز قرآن کریم کا نظام ہے۔ یاد رکھیں، کس چیز کا نظام ہے؟ اللہ کے رسول پر کیا نازل ہوا؟ پورا قرآن نازل ہوا یا اس کا ایک حرف یا ایک جز نازل ہوا؟ پورا قرآن۔ اور قرآن کیا ہے بھائی؟ قانون ہے، اور قانون کے تو شعبہ جات ہوتے ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ اس کے حروف ہیں، اس کے معانی ہیں، اس کا مطالب ہے، اور اس سے نکلنے والے احکامات ہیں، اس سے اخذ ہونے والے مسائل ہیں، وہ سب کہاں جائیں گے بھائی؟ یاد رکھیں، ایک لفظ دعوت و تبلیغ، ایک لفظ ہے ترغیب و ترہیب۔ وہ تمام لوگ جو مستقل اپنے اوپر یہ دعویٰ کرتے ہیں اور زعم میں مبتلا ہے کہ ہم بہت بڑا دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں، میں علی الاعلان کہنا چاہتا ہوں وہ صرف اور صرف ترغیب و ترہیب کا کام کرتے ہیں، دعوت و تبلیغ ان کے قریب تک نہیں پھٹکتی۔ ترغیب و ترہیب سمجھیں الفاظ۔ ترغیب و ترہیب کہتے ہیں اکسانا، ابھارنا۔ وہ لوگ صرف ان اعمال پر اکساتے اور ابھارتے ہیں کہ جن اعمال کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قانون بنا کر نازل کیا گیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مستقل متعین فرمایا، فقط ان اعمال پر اکسانا اور ابھارنا ہوتا ہے ان لوگوں کا۔ دعوت و تبلیغ کا اصل کام کون کرتا ہے؟ علماء، حفاظ، قرہ، ائمہ، اپنے کمروں میں بیٹھے ہوئے، اپنے مصلوں پر بیٹھے ہوئے، اور اپنے تمام ان بوریا نشین جگہوں پر بیٹھے ہوئے جو مدارس اسلامیہ کہا جاتا ہے جن کو، وہاں مستقل تبلیغ ہوتی ہے، وہاں قرآن کو پہنچایا جاتا ہے، بیان کیا جاتا ہے، بیٹھ کر مستقل لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی مجلسوں میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ آپ اٹھائیں، فضائل اعمال لکھی پڑھی بات مستقل ہونی چاہیے، اور پھر ایسی بات ہونی چاہیے جو دلیل سے مکمل مؤید ہو، جس پر کوئی حرف نہ اٹھ سکے۔ حدیث نمبر 29 شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں فضائل قرآن لکھا ہے۔ آدھی بات پڑھتے ہیں، مطلب کی پڑھتے ہیں، باقی جہاں چوٹ آ جائے نفس پر، اپنی خواہش پر، وہاں چھوڑ کے راہ فرار اختیار کرتے ہیں، وہاں پھر دوسروں پر بہتان باندھتے ہیں۔ اپنی اصلاح تو کرا لو، اپنا کوئی استاد متعین کر لو، اپنا کوئی بڑا بنا لو۔ اگر دین کا کام کرنا ہے تو کسی کی شاگردی اختیار کرو، تب دین کا کام ہو سکتا ہے۔ بغیر شاگردی اختیار کیے ہوئے میں سمجھتا ہوں اور کہتا ہوں، یہ میرا قول ہے مکمل، نوٹ کر لے، صحیح معنی میں وہ دین کا کام کر ہی نہیں سکتا۔ بگاڑ کا سبب تو بن سکتا ہے، نقصان کا سبب تو بن سکتا ہے، مگر صحیح معنی میں دین کا کام نہیں کر سکتا۔ اس لیے میرے عزیز بزرگوں دوستو، تحریف کی جا رہی ہے قرآن کے اندر، تحریف کی جا رہی ہے حدیث کے اندر، مکمل ہمارے عقائد کو خراب کیا جا رہا ہے، ہمارے اعمال کو بگاڑا جا رہا ہے۔ 40 احادیث فضائل قرآن کے متعلق شیخ زکریا رحمت اللہ علیہ نے بڑی احادیث کی کتابوں سے چھانٹ کر لکھی ہے۔ فضائل اعمال یہاں رکھیے، بہت زمانے پہلے مطالعہ کیا تھا، آپ اٹھائیں، حدیث نمبر 29 پڑھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان فرمائی گئی، صحابہ کا قول ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ چند صحابہ ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ سمجھنا بات کو، چونکہ بات جس درجے کی ہے اس کو اسی درجے میں رکھا جائے۔
جس چیز کے متعلق حدیث ہے اس کو اسی سے متعلق حدیث کو بیان کیا جائے، یہ حق ہے، یہ مستقل مکمل حق ہے قرآن اور حدیث کا۔ 29 نمبر حدیث آپ اٹھائیں اور پڑھیں کہ چند صحابہ بیٹھے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک قاری قرآن بہت عمدگی سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، لیکن دیگر تمام اور صحابہ اس کو مزے لے کر سن رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن کا درس چل رہا تھا، قرآن کا درس چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اٹھیے اور ان تمام لوگوں کی مجلس میں پہنچیے۔ آپ علیہ السلام دبے پیر آتے۔ ان تمام صحابہ کی حالت یہ تھی کہ آپس میں ایک دوسرے کی کمر سے لگے ہوئے حلقہ بنا کر بیٹھے تھے، وجہ کہ سطر آپ کا ڈھکا ہوا تھا، باقی جسم کھلا ہوا تھا۔ اور ظاہر ہے ادب اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ سطر اگر ڈھکا ہوا بھی ہو لیکن جس کے اندر ادب ہوگا وہ پھر بھی دوسرے کے سامنے آتے ہوئے شرم محسوس کرے گا۔ اس طریقے پر وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ علیہ السلام کے آنے کی صحابہ کو خبر نہ ہوئی، لیکن جب آپ بالکل قریب آ کر کھڑے ہو گئے تو کسی کو احساس ہوا۔ جب احساس ہوا تو وہ قاری قرآن جو قرآن کی تلاوت کر رہا تھا وہ خاموش ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صاحب قرآن آ چکا تھا۔ جب صاحب قرآن وہاں موجود ہو تو پھر قاری قرآن کی ہمت اور مجال نہیں کہ صاحب قرآن کی موجودگی میں وہ قاری قرآن کی تلاوت کر دے۔ یہ ادب تھا، یہ احترام تھا۔ دین ادب سے پھیلا ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ بانگ دہل تمام وہ لوگ جو اس ذہانت کے ہیں وہ کھلم کھلا علماء کی توہین کرتے ہیں، علماء کی بغاوتیں کرتے گھومتے ہیں، علماء کی غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم اگر ان تمام لوگوں کا یہی رویہ رہا تو ضد پیدا ہوگی، ایک عالم بھی ضد پر آئے گا اور ایک جاہل بھی ضد پر آئے گا تو پھر معاملہ خراب ہوگا، دین کو نقصان پہنچے گا، کام بگڑے گا۔ جو چاہتے ہیں کام کا بنانا، میں ببانگ دہل علی اعلان بیان کر رہا ہوں، خوف نہیں کھاتا ذرہ برابر۔ یہ قرآن کا اعلان ہے اور قرآن کے پھیلانے کی ذمہ داری ہم پر ہے، ہمارے کاندھوں پر ہے۔ اللہ نے ہمیں عالم بنایا۔ جس کو اشکال ہو وہ سامنے آ کر بات کرے۔ اگر خدا کی قسم بیان کر رہا ہوں منبر رسول سے بیٹھ کر بہت ہو چکا اور طبیعت پک چکی، اب آئندہ اگر میں نے سنا کہ کسی عالم کے خلاف زبان چل رہی ہے، رب کعبہ کی قسم ہمت کے موافق جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ کھلواڑ بنا رکھا ہے۔ احساس پیدا کرے، ان تمام چیزوں کو چھوڑ دے، مکمل ماحول خراب کرنا چھوڑ دے۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ تحریف ہے۔ سنیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں تشریف لائے وہ قاری قرآن رک گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا کر رہے تھے؟ فرمایا کہ یا رسول اللہ قرآن کو پڑھ رہے تھے، اس کا پڑھنا سیکھ رہے تھے، اس کا لب و لہجہ سیکھ رہے تھے۔ میں نے بتلایا تھا کہ اللہ نے الفاظ کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس کے لب و لہجے کی بھی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس سے استخراج ہونے والے مسائل کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہے۔ ہر ایک کو وہ صلاحیت عطا فرمائی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی اور دوسرا مقصد تو نہیں تھا؟ تمام صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ نہیں کوئی دوسرا مقصد نہیں تھا، بس قرآن کا لب و لہجہ اور قرآن کے دروس ہم اختیار کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم نے کیا نصیبہ پایا ہے اور کیا چیز تم نے استعمال کی ہے کہ تمہارے رب کو اتنی مقبول ہے کہ مجھے بھی خود حکم ہوا ہے کہ میں تمہاری مجلس میں آ کر مستقل شامل ہو جاؤں۔ رب کعبہ کی قسم یہ حدیث آپ بڑی سے بڑی کتاب اٹھا لیں، سند کے اعتبار سے بھی بڑی مضبوط ہے، اور حدیث فقط و فقط میں بیان کرتا ہوں اس کو، یہ صرف اور صرف ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو بیٹھ کر قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، جو قرآن کے الفاظ پڑھتے ہیں، قرآن کے معنی و مطالب پر محنت کرتے ہیں، یعنی علماء، طالب علم، مدارس کا نظام اور پھر مساجد میں مفسرین کرام کا تفسیر کرنا، یہ اس کے اندر داخل ہے۔ اب کوئی انسان اگر کسی جماعت سے جڑا ہے، کوئی اپنے کسی عمل سے جڑا ہے، گھسیٹ کر اس کو وہاں لے جا کر کھڑا کرے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حدیث کے اندر تحریف ہے۔
یہ قرآن کے اندر تبدیلی ہے. اور یاد رکھیں جب حدیث اور قرآن کے اندر تحریف ہوگی، عملاً ہو یا نیتاً ہو یا قولاً ہو یا فعلاً ہو، یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت امت کے اندر فساد برپا ہو جائے گا. آج ہم اسی کا شکار ہو رہے کہ نہیں ہو رہے بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس لیے جو چیز جس درجے کی ہے اس کو اس درجے میں رکھنا سراسر دین ہے. اس سے کم زیادہ کرنا ہی بے دینی ہے. کہیں وہ بدعت بنتا ہے، کہیں خرافات بنتا ہے. دین بڑا مکمل ہے، اس کی ذمہ داری اللہ پر ہے. اس لیے میرے بزرگوں، جو کام ہمارے کرنے کا ہے فقط اتنا کریں. بقیہ آگے ایک قدم بڑھا کر ہم کام کریں گے تو نقصان ہوگا، دین کو بھی نقصان پہنچے گا. بدخلقی کا مظاہرہ ہوگا تو اس سے تکلیف ہوگی، دوسروں کا دل ٹوٹے گا، قریب آتا ہوا شخص دور ہو کر چلا جائے گا. مسائل ہمارا کام نہیں، مسائل عوام کا کام ہے یا علماء کا کام ہے؟ مسائل پر بھی کلام کیا جا رہا ہے. ایک جاہل قسم کا آدمی کہتا ہے اسے ناپاکی و پاکی کی اندر تمیز نہیں ہے. ایک ناپاک شخص کو مسجد میں داخل کرنے کی فکر ہے، کیسے کر سکتا ہے؟ مسجد میں آنے کے لیے پاکیزگی شرط ہے، نماز پڑھنے کے لیے 7 چیزیں شرط ہے، ان میں سے 3 چیزیں پاکی سے متعلق ہے. اول بدن کا پاک ہونا، دوسرے کپڑوں کا پاک ہونا، تیسرے جگہ کا پاک ہونا. جب تک یہ 3 چیزیں پاک نہیں ہوں گی وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ معلوم ہے کہ شرط کس کو کہتے ہیں؟ شرط اس کا نام ہے کہ اگر نہیں ہے، اذا فات الشرط فات المشروط. اگر شرط نہیں ہے تو جس پر شرط لگائی جا رہی ہے وہ چیز آٹومیٹکلی نہیں ہے. اس لیے میرے عزیزوں، میری درخواست ہے کہ وہیں تک رہے جہاں تک ہمیں اللہ نے رہنے کا حکم دیا ہے. میں اس درد کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا تھا کہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے. اللہ نے ہمیں ایک احساس دے کر اس روئے زمین پر بھیجا ہے، اور اس احساس کا نام ایمان ہے، اس احساس کا نام یقین ہے، اللہ کی محبت ہے، اللہ کا خوف ہے. یہ تمام احساسات آج ہمارے پزمردہ ہو چکے ہیں. درخواست یہ کرنی ہے کہ ہم اگر کچھ نہیں کر سکتے، بہت دور بیٹھے، لیکن ظلم سراسر اس زمین پر عام ہو رہا ہے. اور اس پر نہیں بلکہ میں آپ کو بتاؤں، آپ سوشل میڈیا سے مکمل واقف ہیں، آج کے حالات بڑے نازک ہیں. مسلمان فلسطین کے اندر مکمل خون کے اندر ہولیاں کھیل رہے ہیں، یعنی وہ رنگے جا رہے ہیں. معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ماں بہنوں کی عزتوں سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے. ہمارے اوپر فریضہ ہے کہ ہم کم از کم کچھ نہیں کر سکتے، اپنے دل کو پھاڑ تو سکتے ہیں، یعنی اللہ کے سامنے رو کر گڑ گڑا کر ہم اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، ان مظلوم بھائیوں کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں ہم کم از کم التجا تو کر سکتے ہیں. ہر ایک مسلمان پر، ایمان والے پر فرض عین ہے کہ وہ اپنے دینی اور ایمانی بھائیوں کے لیے مستقل حفاظت کی دعا کرے. پورے عالم کے اندر امن و امان قائم ہو، اس کے لیے دعا کرے. اور آج کا یہ مبارک دن بڑا عجیب مبارک دن ہے، بہت عجیب موقع ہے. اس موقع پر تمام لوگوں کو گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعائیں کرنی ہے. یہ احساس ہے. میں اسی لیے آج میں نے جان بوجھ کر 5 منٹ زیادہ کیے ہیں، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ اور کروں. آپریشن بھی کرنا ہے، امتحان بھی لینا ہے. ہم اس دنیا میں اس قدر الجھ چکے ہیں کہ ہمیں اس طرح کا بھی احساس نہیں. بات قرآن اور حدیث کی چلتی ہے، دین اور ایمان کی چلتی ہے، ہمیں 2 منٹ بھی ناگوار گزرتے. میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، آ جاؤ اس آیت پر اپنا محاسبہ کرو. رب کعبہ کی قسم اگر یہ صفت ہمارے اندر آ چکی ہے تو ہم اپنے ایمان کی خیر منائیں. ہمارا ایمان کھسک رہا ہے، کیونکہ دل کے اندر ایمان ہوگا، دل ایمان سے لبریز ہوگا، اللہ بھی سمجھا جائے گا اور رسول اللہ کو بھی سمجھا جائے گا، پھر اس پورے نظام کو سمجھا جائے گا جو مکمل ہے. اس لیے محاسبہ کریں. ہم دنیا میں زیادہ الجھ چکے ہیں، اس دنیا کی محبت نے ہمیں دین سے بہت دور کر دیا. اس لیے میرے عزیز بزرگ دوستو، اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر اپنے دل کو مستقل
اس دریا کے اندر غوطہ زن کرے کہ جو دریائے محبت ہے، جو اللہ کی محبت ہے، جو دینی اخوت ہے، اور پھر اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر دعا کرے۔ تمام حالات اسی کے اختیار میں ہے۔ اے اللہ ان تمام مظلوموں کی مدد فرما، ان کی عزتوں کی حفاظت فرما، ان کی جانوں کی حفاظت فرما، اور تمام مومنین پوری انسانیت کے لیے دعا کرے۔ میں خاص کرنا نہیں چاہتا، میرے یہ بات یاد رکھے، انسانیت کا خون ہو رہا ہے۔ سب سے بڑا مذہب آج نعرہ دیا جا رہا ہے کہ انسانیت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پھر اس انسانیت کا خون کیوں ہے؟ اس لیے پوری انسانیت کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ پوری انسانیت کو محفوظ رکھے، ہر طرح کی زمینی اور آسمانی تمام مصیبتوں سے، آفتوں سے حفاظت فرمائے۔ دعا کریں گے انشاءاللہ، یہ دینی احساس ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین پر مستقل استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔